اچھا ایک واقعہ ہے بہت دنوں سے میں سنانا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ بھول جاتا ہوں. آج وہ واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، تھوڑا ٹائم بھی چلے واقعہ سنا دیتا ہوں. اور وہ ریلیٹڈ ہے ہماری اسی بات سے. میرے خیال میں مجھے جب سے ہماری محفل ہو رہی ہے نا تو مجھے اکثر خیال آتا ہے میں واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں شیئر کروں، لیکن بس اللہ کی حکمت کہ میں وہ واقعہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ذہن سے وہ نکل جاتا ہے. آج وہ مجھے یاد رہ گیا، اس کو بھی اس کے ساتھ میں جوڑتا ہوں تو ہماری جو ہے نا محفل میں ایک خوبصورت رنگ آئے گا. ایک درویش تھا اور اس کی کہانی کیا تھی کہ وہ ایک پکا دنیا دار آدمی تھا. اچھا اب وہ پریشان ہوا، تکلیف کے اندر گر گیا. تو جب آدمی تکلیف میں گرے گا تو انسان کے پاس ہی مدد کے لیے جاتا ہے. اس نے کہا کہ یار میرے بچے پریشان ہیں، میرے گھر کی دیواریں گر گئی ہیں، مہربانی کرو. تو وہ ایک ایک بندے کے پاس گیا. اب لوگوں نے ان کو جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں کہ بھائی اتنے وقت کے بعد یہ رقم ہمیں لوٹا دینا، وہ قرض دیتے ہیں. اب یہ لیتا رہا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اب وہ پورا جو ہوتے ہیں کیونکہ لوگ سویلائز نہیں تھے اتنے زیادہ، تو یہ بہت پرانا واقعہ ہے، شاید کئی ہزار سال پرانا. تو جب اس نے دیکھا کہ اب تو بھائی کوئی بھی نہیں دے رہا تو پھر اس نے کہا کہ یار ایسی جگہ چلتا ہوں جہاں پر ان معاملات کی ضرورت ہی نہ ہو. تو وہ جنگلوں میں نکل گیا. جب جنگل میں گیا تو اسے نہ کھانے کے لیے تھا نہ پینے کے لیے تھا. اب اسے اللہ یاد آیا اس جگہ پہ. اور حقیقت میں رزق تو اللہ ہی دیتا ہے. آپ کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، میں نے شاید پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں اکثر ہم اپنی ٹانگ اڑا دیتے ہیں اس مسئلے میں. وہ دعا ہماری قبول ہونے والی ہوتی ہے، ہم ٹانگ اڑا دیتے ہیں اس دعا کے. وہ کیسے اڑاتے ہیں پتہ ہے؟ وہ ہم ایسے اڑاتے ہیں کہ یا اللہ، اب ہم نے دیکھا یار سامنے ایک پارٹی ہے تگڑی اور اپنا دوست بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم دعا کیسے کرتے ہیں؟ یا اللہ فلاں کے دل میں بات ڈال دے، یہ مجھے مال دے دے، یا یہ جو میری ضرورت ہے یہ پوری کر دے. یہ آپ نے ڈنڈی مار دی اس کے، ہم نے ڈنڈی مار دی اس میں. کیوں؟ ہم اللہ کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ یا اللہ دلوا دے، ایسے دلوا دے. تو ہمارا کام تو کیا تھا؟ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ یہ مسئلہ ہے، تیرے در کے سوا کہاں جاؤں، میری مدد کر. اب وہ جس کو چاہے چنے اور آپ کے پاس دے. تو اب یہ جو درویش تھا وہ جنگلوں میں چلا گیا، لوگوں سے چھپتا چھپاتا. جب جنگل پہنچ گیا تو وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے نہیں، اب کوئی اس کے لیے معاملات نہیں تھے. اب بیوی جو ہے اس کے وہ بچوں کو لے کر اپنے میکے سے لے گئے. اسی وقت میں جب وہ وہاں رہا کرتا تھا، جب وہ اکیلا رہ گیا اس سے بولا پھر لوگوں میں کیا رہو، لوگ تنگ بھی کرتے ہیں، تو میں جنگل چلا گیا. جب جنگل گیا تو پھر اسے بھوک بھی لگی، پیاس نے بھی ستایا. اب اس کا تعلق جو ہے نا اللہ سے جڑنا شروع ہو گیا. لیکن نا وہاں تو لوگ تھے نا، تو جب اسے بھوک لگتی تھی، پریشانی ہوتی تھی تو کیا کرتا تھا؟ لوگوں سے سوال کرتا تھا، یار میرا مسئلہ حل کر. اب کیا ہے، لوگ تو سامنے ہے نہیں، تو اس کا تعلق کہاں جڑ گیا؟ اللہ کے ساتھ. اب وہ جب اسے بھوک لگے اور کھانے کچھ نظر آئے تو وہ کہے کہ اللہ میری مدد کر، اے مالک ایک رازق تو نہیں دے گا تو میں کہاں جاؤں گا، بھوکا مر جاؤں گا. اب یہی جملے اگر اس نے پہلے کہے ہوتے تو اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا. لہذا وہ جب بھی اللہ سے مانگتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتا. کبھی کوئی قافلہ گزرتا، کبھی کوئی لوگ گزرنے لگ جاتے ہیں، کبھی کوئی رستہ بھول جاتا اور اس جگہ سے گزرتا اور دیکھتا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر جاتا ہے. لیکن اب اس کے ذہن میں آیا کہ میں جب بھی اب اللہ سے مانگتا ہوں مجھے اللہ عطا کرتا ہے. تو اس پر یہ راز کھل گیا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگوں گا. اب یہ وقت جو ہے وہ گزرتا رہا. اب لوگوں نے دیکھا کہ جو ان کے پاس سے گزرتے اگر کوئی بیمار ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کر دیتا. اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا وہ دیکھتے کہ بھئی کیونکہ ان کا حلیہ بدل گیا تھا اس بندے کا، تو لوگ اسے کہتے ہیں حضور ہمارے لیے دعا کریں، میری بچی گھر میں بہت بیمار ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. تو یہ دعا بھی کرتا ان کے لیے. اب دعا کی برکت کیا ہوتی کہ جیسے ہی وہ گھر پہنچتے تو پتہ پڑتا ہے یار وہ تو ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا، یا جس مسئلے کے لیے ان کی بارگاہ میں کہا تھا وہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو گیا. تو اب لوگوں کا اعتماد ہونے پڑا. پھر وہ لوگ قافلے جو وہاں سے گزرتے تھے انہوں نے دوسروں کو بتانا شروع کیا کہ یار اس مصیبت سے نکلنے کا ایک رستہ یہ بھی ہے کہ فلاں جگہ ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. تو جو بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے نا تو وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. لہٰذا اب بھائی لوگ جو ہے جانے لگے. اب وہ سفر بڑا تھا، غریب لوگ تو جاتے نہیں تھے بیچارے. جو جس کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے، کچھ زیادہ راہ ہوتا تو کچھ سفر تھا وہ طے کر کے لوگ پہنچ جاتے.
پھر غریب لوگوں نے بھی خیال کیا کہ ہم بھی محروم رہیں، تو انہوں نے بھی پھر جیسے آج ہوتا ہے نا بس کر لیتے ہیں پوری، تو انہوں نے کوئی بیل گاڑیاں چھکڑے وغیرہ کرے کہ بھئی ہم بھی ان کی زیارت کے لیے جائیں گے اللہ والوں کے لیے۔ اب یہ مسئلہ یہ اتنا بڑا اس زمانے میں کہ اس علاقے میں پہلے جو سلطنتیں تھیں وہ محدود ہوا اکثر، یعنی بڑے امپائرز بھی تھے لیکن چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی ہوتی تھیں، تو یہ ایک چھوٹی ریاست کے قریب ہوتے تھے، وہاں کا جو بادشاہ تھا تو یہ بات اس کے دربار تک یہ پہنچی، تو دربار تک پہنچی تو پھر وزیروں نے جانا شروع کر دیے، تو وہ ایک وزیر جو تھا اس سے کام پڑا اتفاق، یہ اللہ تعالیٰ اس کی راہیں بناتا ہے ہر کام، تو جب اس نے وزیر طلب کیا تو پتہ پڑا کہ وہ تو فلاں اللہ والے سے ملاقات کے لیے گئے، تو بادشاہ نے کہا کہ جیسے آئے مجھے بلاؤ میری ملاقات کرواؤ، تو اس نے کہا کہ یہاں اتنے کاروبار زندگی الجھے ہوئے ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں اور تم اللہ والوں کے پاس جا رہے ہو۔ کہا حضور میری گھر میں جو بچی تھی اس کے ساتھ بڑا مسئلہ تھا، اور میں نے طبیبوں کو دکھایا، دیکھیں شاہی طبیبوں کو دکھا لیا، سب کا معاملہ کیا نہیں ہوا، میں اس فقیر کے پاس گیا تو میرا معاملہ فوراً حل ہو۔ تو بادشاہ کہتے ہیں کہ یار ایسا مطلب بندہ با کمال ہے تو پھر ہماری ملاقات کرا۔ کہا حضور وہ آپ شاید ان کے جو رول ہیں نا وہ فالو نہیں کر پائیں گے، جو طریقہ ہے۔ تو کہا کیا رول ہے؟ کہا بادشاہ سلامت وہ کوئی شہروں میں تھوڑی رہتے ہیں، سویلائزڈ ایریا میں تو نہیں رہتے کہ وہاں پر جائیں بادشاہ کو جو نا وہ بگی بٹھا کے، مطلب جنگل میں رہتے ہیں، جنگل تک کا راستہ ہے، پھر ہمیں پیدل جانا پڑے گا، اور پھر جو نا وہ بیچ میں گھاٹیاں بھی ہیں، نیچے اوپر پہاڑیاں بھی ہیں، چوٹی بھی ہیں، سارے مسئلے یہ تکلیف دکھ جھیلنے پڑیں گے ان کو ملنے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا یار ملاقات تو میں کروں گا، اس کے دل میں مطلب آ گئی بات کہ مجھے وہ اللہ والا ہے تو اس سے ملاقات کرنی ہے، ایسا با کمال ہے ہمیں پوری ریاست میں، ایسا لگتا ہے جیسے میں بادشاہ نہیں ہوں، میرے پاس کم آتے ہیں وہاں زیادہ جا رہے ہیں۔ اچھا جتنے بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے نا آپ کو ایک بات معلوم ہوگی، اکثر جو بادشاہوں کی ناراضگی ہوئی نا آپ نے دیکھا صوفی کرام سے، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے نا بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے تھے، سرداروں کے پاس نہیں جاتے تھے، نوابوں کے پاس نہیں جاتے تھے، اللہ والوں کے پاس جاتے تھے، تو پھر وہ کیا آنکھوں میں کھٹکتے ہیں کہ یار یہ اپنے جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہیں لوگ پہنچ جاتے ہیں، تو بادشاہ ہمیں کہ بادشاہ یہ، تو حقیقت میں تو بادشاہ وہی ہے، لیکن اللہ نے ظاہری بادشاہ ان کو عطا کی ہے، لیکن یہاں پر وہ ایک جیل سی فیل آتی ہے۔ بہرحال وہ بادشاہ جو تھا اس نے کہا بھائی مجھے جانا بس ملاقات کرنا، اور اس کے ذہن میں کچھ اشکال تھے، کچھ سوال تھے، اس نے کہا میں اپنی سوال بھی کروں گا اور یہ سوالوں کے جواب مجھے زندگی میں نہیں ملے شاید وہ اللہ والے کو مجھے دے دیں۔ اب بادشاہ گیا تو بادشاہ کو بھی لگ پتہ گیا کہ بھئی دنیا داری ہوتی کیا چیز ہے، کیونکہ وہاں تو راستے ہی ختم ہو گئے، اب تو نہ گھوڑا جائے گا نہ کوئی اور چیز جائے گی، تو وہ کئی میل کا فاصلہ کبھی نیچے اترنا اور کبھی پہاڑیوں پہ چڑھنا، وہ انہوں نے پیدل 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 دیکھ لی۔ اب جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا وہی چہرے پر ماشاءاللہ کیا نور ہے اور کیا ان کے چہرے پر وقار ہے، پھر ان سے ملاقات کی، ان کے معاملات کو دیکھا تو دیکھا کہ بہت ہی سادہ زندگی، بہت ہی سادہ زندگی، ایک چھپرا ٹہنیوں سے لکڑیوں سے ٹہنیوں سے جیسے ہٹ ٹائپ کے نہیں ہوتے وہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور اس میں زمین کے اوپر مٹی کے اوپر ایک انہوں نے کچھ پتے وغیرہ ڈالے ہوئے تھے اور اس پر سو جاتے تھے، اور ایک وہ پتھر جیسا کوئی جگہ تھی جس میں پانی بھر کے پی لیتے تھے پیالے کے اندر۔ تو کہا کہ ان کے اتنے مرید ہیں تو ان کے لیے کچھ انتظام نہیں کیا؟ بولے نہیں، اس درویش نے منع کیا ہوا کہ میرے لیے کوئی کچھ لے کر نہیں آئے، تو اتنی سختی سے منع کرتے ہیں تو کسی کی ہمت بھی نہیں پڑتی، ورنہ تو لوگ اپنا طائف کے انبار لگا دیتے ہیں یہاں، تو وہ تو اس لیے بھی راضی ہے کہ ہم یہاں بنا دیں آپ کو یا آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو کہتے ہیں نہ مجھے کہیں جانا ہے نہ مجھے آنا ہے، میں یہاں پر خوش ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ رہ کے دیکھتا ہوں۔ اب دیکھ بادشاہ کے حلق میں وہ سوکھی روٹی اور وہ دال دلیا کہاں اترے، وہ جو روز اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں کھانے والا اور اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کا استعمال کرنے والا، وہ مشروبات پینے والا، تو اس کا دل یہ چاہے کہ میں اس فقیر کو چھوڑوں نہیں، اس فقیر کو میں چھوڑوں نہیں۔ تو اب اس نے کوشش کی کہ حضور اگر آپ کہیں تو میں یہاں پر ایک محل بنوا دوں، اس نے کہا کہ نہیں اس کی مجھے ضرورت ہے، حضور کچھ انتظامات کر دوں، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، حاجت نہیں۔ تو بادشاہ جو بھی پیشکش کرتا گیا وہ فقیر کہتا گیا مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور بادشاہ کا جو دل تھا نا وہ ایسا مطلب بن گیا، وہ اس کا یہ بھی لازم تھا کہ سلطنت کے سارے کام بھی اٹک گئے ہوں گے تو جانا بھی لازم ہے، تو اس کے دماغ میں آئیڈیا ہے، اس نے کہا میں یہ تگڑم لگاتا ہوں، ہو سکتا ہے فقیر مان جائے۔ تو اس نے کہا کہ آپ جس رب سے محبت کرتے ہیں اس کی خاطر
चंद दिन के लिए मेरे साथ चले मेरे महल में, दावत मेरी कबूल था। फ़कीर ने एक लम्हा सोचा और कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी दावत करूँगा। अब ये फ़कीर जितना सफ़र पैदल था वो पैदल किया, उसके बाद तो आगे शाही सवारी मौजूद थी, उनको बिठाया ले गए। लाने के बाद बादशाह ने सोचा कि जो फ़कीर है ये तो सादा से झोपड़ी में रहता है, तो पता नहीं महल में रहना कबूल करेगा नहीं करेगा। अगर कबूल नहीं किया तो मैं बाहर कोई सादा घर करीब में रख दूंगा जहाँ मेरे भी आने जाना करीब में मुमकिन हो जाए। लेकिन बादशाह को हैरत तब हुई जब बादशाह ने उस फ़कीर से कहा ना कि मेरे महल में आप साथ रहेंगे, तो फ़कीर ने कहा बिल्कुल आपके साथ रह लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं, आपका घर है जहाँ पर आप रखेंगे, मैं आप मेहमान हूँ आपका, आपके साथ रह लूँगा। तो अब बादशाह सुन गया भाई घर में तो आ गए, छत से तो पहुँच गए महल के, लेकिन पता नहीं ये नरम गद्दे और जो रेशम और हरीर के जो इस पर चादरें इन्हें पता नहीं पसंद करें नहीं करें। क्या हुजूर आप देख लें कोई चीज़ अगर कहें तो तब्दील करवाना चाहें, कहने लगे नहीं कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। तो वो बादशाह का जो शाही कमरा था जो मेहमानों के लिए बनवाया हुआ था, अब उसमें उस फ़कीर को रख दिया। तो वहाँ पर गद्दे बिछे हुए नरम नरम, उन पर रेशम पड़ी हुई है, उस पर ही फ़कीर भी लेट गए। तो खाने का जब वक्त आया तो बादशाह सोचने लगा कि यार ये तो अल्लाह वाले, ये तो सादा खाते हैं, बिल्कुल सादा खाते हैं, और अब जो है ना यहाँ पर जो हम खाना खाते हैं वो पत्नी खाएंगे नहीं खाएंगे, तो हुजूर खाने में क्या खाएंगे आप, क्या बनवाऊँ आपके लिए। कहा भाई जो बना हो वही ले आना, वो खा लेंगे। तो उसने मुरग्गिन डिज़ाइन ला के रख दी सामने। अगर मना किया तो पीछे दौर से कहावत है कि तैयार रहना, जो बोले वो मना कर देना। लेकिन फ़कीर ने मना ही नहीं किया, उन्होंने तो बकरे का गोश्त भी खाया, मुर्गा भी खाया, जो सामने रखा हुआ था बिरयानी भी खा ली, जो मिलता गया वो खाता गया। उसने बोला यार एक रंग तो इनका वहाँ देखा था जहाँ पर इतने मतलब ये इनका रंग अलग था कि घर ही नहीं था, कमरा ही नहीं था, छत ही नहीं था, बिस्तर ही नहीं था, खाना ही नहीं था, और एक रंग ये कोई किसी चीज़ से रुक ही नहीं रहे, जो दो बोलते लिया। तो 2-4 दिन 5 दिन के बाद फिर बादशाह का दिल जो है उसमें थोड़ा मेल आना शुरू हो गया। वो मेल क्या आया? मेल ये आया कि यार अल्लाह वाले जो मैंने वो रंग देखा था ना वो तो वाकई अल्लाह वालों का रंग था, ये रंग अल्लाह वालों का नजर नहीं आता। इंसान अपने कयासात से, अपने ख्यालात से जज करता है कि कौन अल्लाह वाला है। मतलब लोगों की अलग अलग फरमाइशें होती हैं कि भाई ऐसा होगा तो मैं उसको मानूंगा, ऐसा नहीं होगा तो नहीं मानूंगा, ये कहेगा तो मानूंगा, ये नहीं कहेगा तो नहीं मानूंगा। लिहाजा एक दिन उसने फ़कीर ने खुद बादशाह से कहा कि अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे वापस छोड़ दो ताकि अपनी जगह पर चले जाऊँ, मखलूक खुदा आती होगी, परेशान होती होगी। तो 5-7 दिन में इसका भी दिल कुछ थोड़ा सा मेल आ चुका था। उसने कहा ठीक है हुजूर, मैं भी हम समझ बात को, चले मैं आपके साथ चलूँ। मैं कहा नहीं ज़रूरी नहीं है, आप सिपाहियों के साथ मुझे वहाँ तक पहुँचा दें, आगे का सफ़र मैं खुद कर लूँगा। कहा नहीं मैं आपको लाया था तो मैं छोड़ कर तो आपको आऊँगा वहाँ। अच्छा वो एक सवाल जो उसके दिल में देना, वो कहता था कि मैं करूँ उससे या नहीं करूँ। मतलब डर भी लग रहा था कि अगर ये अल्लाह वाले हैं जो कि ज़ाहिर में सारी दुनिया कहती है तो फिर मेरे मामला ख़राब हो जाएंगे अगर मैं नाराज़ करूँगा, और नहीं कहूँगा तो मेरे दिल में बातें रह जाएंगी। सवाल तो बहुत सारे जहन में आ गए ना उनकी वजह से। अब ये मेरा उस जगह तक जहाँ तक वो सवारियाँ जाती थी वहाँ तक है। उसके बाद उन्होंने बादशाह से कहा कि अब आप लोग जाएं, आगे मैं खुद चला जाऊँगा। कहा ठीक है। तो फ़कीर ने कहा कि अच्छा थोड़ा सा मेरे साथ पैदल चलो, चल कदम। तो वो चल कदम बादशाह साथ चला, उनके काफ़ी वालों को रोक दिया जो सिपाही थे, जो दस्ते थे। फिर फ़कीर ने कहा कि तुम्हारे दिल में सवालात हैं ना वो करो। बादशाह ने नहीं कहा कि मुझे सवालात करने हैं, फ़कीर ने कहा कि तुम्हारे दिल में जो सवालात हैं ना मेरे मुतल्लिक वो कर लो, फिर शायद तुम्हें ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले या नहीं मिले। और ये अब वो क्लाइमेक्स आ गया जहाँ पर मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था ना वो बात अब आएगी। तो बादशाह कहने का हुजूर मेरे दिल में सवालात तो हैं कुछ, और मैं उनके जवाब भी चाहता हूँ आपसे, आप अगर दे दें मेहरबानी होगी अगर आप जवाब दें। क्या सवाल था? कहा कि एक रूप तो मैंने आपका वो देखा जिसमें आप इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लोगों को इजाज़त नहीं देते कि आपके घर में कोई चीज़ आसाइश वाली आ जाए। कहा ठीक है। और वहाँ आपका बिस्तर भी देखा, आपके सोने का तरीका भी देखा, आपके खुराक भी देखी,
اور میں جب اپنے محل میں لایا تو میں ڈر رہا تھا کہ شاید آپ محل میں نہیں رکیں گے، لیکن آپ محل میں رکے۔ پھر میں ڈر رہا تھا کہ میرے جو ریشم و حریر کے سے تیار لباس ہیں ان کو آپ زیب تن نہیں کریں گے اور ان پہ سوئیں گے بھی نہیں بستروں پر، لیکن آپ نے وہ بھی استعمال کر لیا۔ پھر مجھے ڈر تھا کہ آپ کھانے کے اندر چونکہ سادہ غذا کھاتے ہیں، تو میں نے جو اہتمام کیا تھا تو اس کے اندر بھی آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا، جو کچھ تھا وہ آپ نے کھا لیا۔ اس فقیر نے جو جواب دیا نا، تو آپ جب وہ واقعہ میں نے کسی سے سنا تھا، ایسا میرے دل میں وہ چھوا اس جواب نے، بالکل چھوٹا سا جواب لیکن سادہ تھا۔ فرمایا دیکھو مجھے اللہ نے اس راہ تک پہنچایا، پہلے میں لوگوں کا محتاج تھا، پھر میں لوگوں سے بھاگا تو ایسا نہیں ہوا کہ لوگ مجھ سے بھاگ گئے۔ آپ پوائنٹ اس میں غور کرتے جائیے گا، میں لوگوں سے بھاگا لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس نے مجھے لوگوں سے دور کر دیا، اس نے لوگوں کو وہاں بھیج دیا، میں اس میں راضی تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ زندگی سادہ ہونی چاہیے، اس کی محبت میں اتنا وقت ہی کہاں ہوتا ہے کہ انسان کچھ تعمیر کرے۔ پوائنٹ نمبر 2، اتنی زندگی مہلت نہ دے گی کہ یا تو محبت کر لے یا پھر یہاں اگر ہمیشہ رہنا تو پھر یہ یہاں اس کام میں لگ جا۔ تو میں نے پسند نہیں کیا کہ میں کچھ بناؤں، تو میں نے سادہ سا ایک چھپرا بنایا اور اس کے نیچے رہنا شروع کر دی۔ مخلوق کو اللہ نے میری طرف بھیج دیا۔ دو باتیں ہو گئی، اللہ چاہتا تھا کہ میں وہاں پر سادہ کھاؤں، میں سادہ کھانے کھاتا تھا وہاں۔ اللہ چاہتا تھا میں سادہ زندگی گزاروں، میں سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اس کی چاہت تھی کہ میں مٹی میں لیٹ جاؤں، میں مٹی میں لیٹا تھا۔ آج وہ چاہتا تھا کہ میں محل میں آ کے رہوں، بادشاہ کے بستر پہ سوؤں، بادشاہ والے کھانے کھاؤں۔ میری کیا مجال ہے کہ میں اس کے کاموں میں رخ نہ ڈالوں۔ نہ مجھے اس بات سے سروکار ہے کہ میں یہاں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، نہ مجھے اس بات سے سروکار ہے کہ میں نے تمہارے پاس کیسی زندگی گزاری۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا میں گزرے۔